میری کا لیکن نمبر کوئی تو ہوگا نا، جب میری کو ابھی پکڑا گیا سزا ہوگی، جب جیل جائے گا او حضور 404 ہو جائے گا، 804 حضور میرٹ پہ بات کرنی چاہیے. آپ میری کیس کا کیا کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کیا واقعہ ہو گیا میری والا؟ یہ میری والا واقعہ جو ہے نا، یہ ہر دوسری تیسری جگہ پہ ہو رہا ہے. یہ ہمارے نا بہت ساری چیزیں خرابیاں ہیں. ہمارے جو ابھی انہوں نے مینٹل ہیلتھ کی بات کی نا، انہوں نے رجسٹرار یونیورسٹی، نجی یونیورسٹی ایک شہر کے نام پہ ہے، بڑے مشہور شہر کے، بڑے شہر کے نام پہ، جو کہ چینج ہو رہا ہے. انہوں نے ایک بات کی، مینٹل ہیلتھ کے لیول پہ ہمارے پاکستان میں کیا دنیا کے بہت سارے خطوں میں کام نہیں ہو رہا. لوگ مینٹلی طور پہ کہاں جا رہے ہیں، سوچ کیا رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں. لوگ خود احتسابی نہیں کرتے. میں یہاں پہ اب ناظرین کو ایک بات بتاتا ہوں. سب سے آسان حل ہے اپنے آپ کو درست رکھنے کا کہ آپ جو فیل کرنے جا رہے ہیں اس فیل کو دیکھیں، کرنے جا رہے ہیں غلط ہے یا ٹھیک ہے، کوئی کرائم ہے، جرم ہے، اچھا کام ہے. کرائم یا جرم کر رہے ہیں جس سے کسی کو نقصان ہو سکتا ہے، کسی کا خرابی ہو سکتی ہے، یا کوئی مزے کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے خود کو سوچ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا ایسے آنکھ بند کرے 5 سیکنڈ کے لیے سوچ میں کیا کر رہا ہوں، میں آپ کو اس کا فوری جواب ملے گا. آپ اس سے ہٹ جائیں گے، آپ اس سے ہٹ جائیں گے. اب میری صاحب جی تھی گل کر رہے ہو نا سرکار، میرے کے لیے تو مجھے یہ صرف اتنا مشورہ دوں گا، فوری طور پہ ایک یوٹیوب چینل بنا لیں. وہ کو پیسے آ جان گے جڑا انہیں کیا ہوئے ان کے 2 سال پہلے روپیے ہوندے میں تینا بیاہ کر لینا. اب یہ بی بی کی جو بات کر رہے ہیں، ویسے یہ خودکشی کی کوشش نہیں ہے دونوں کی، میری کی اور بی بی کی؟ نہیں، یہ ایک جاہلیت ہے. اچک لیا آپ. یہ تو دونوں نشے میں تھے، میری اور وہ خاتون. یہ کتنا ایلیمنٹ جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے اس طرح کی صورتحال میں؟ ناظرین، نعیم صاحب کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، زندگی میں یاد رکھنا، جو شخص آپ کو کہے کہ میں غصے میں بول گیا اور میں مذاق میں بول گیا یا میں نشے میں تھا، وہ سب بکواس ہے. جواب مل گیا آپ کو؟ نہیں، سنا ہے کہ وہ جو ابتدائی جو بیان ہے اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ نشے میں ہو گیا سارا. نشے میں صرف ہوتا یہ ہے، انسان کے اندر جو غبار ہوتا ہے، جو گند بھرا ہوتا ہے، نشے میں وہ ذرا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اس کا. اگر اس نے وہ الکوہل کا استعمال کیا ہو، ٹھیک ہے، اگر اس نے ویڈ کا یا ہیش کا استعمال کیا ہو تو اس میں وہ دب جاتا ہے، اس میں وہ نشے میں نہیں آتا. یہ تھوڑی سی ہم نے چیزیں ایک دفعہ ہم نے اسٹڈی کی تھی ساری کی ساری. تو انہوں نے ظاہر ہے الکوہل کا استعمال کیا ہوگا، یا پھر جو ایک کیمیکل میڈیسنز آتی ہیں اور طرح کی، جو ڈانسنگ پلز اور کوئی ناک سے سونگنے والی. اور یہ خاتون شادی اگر نہیں کرنا چاہ رہی تھی وہاں پہ، یہ تو ریونج میں. نہیں، یہ بات نہیں. اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں. ہوتا یہ ہے وہ ایک لمحہ ہوتا ہے، ایک لمحہ جو میں نے ابھی بات کی نا، ایک لمحہ ہوتا ہے. اس لمحے میں یہ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. یہ خاتون کو ایسی بیوقوف جاہل عورت نہیں ہے، اس کے بچے بچے ہوں گے، شادی شدی ہوگی، اس وقت کو نشہ کرایا گیا، نشے میں تھی اور وہ بھی نشے میں تھا، اور اس نے جو بات سے اپنے دل کی ہے، میں نے جو پہلے ہے سچ، لیکن وہ اس بے پرواہ ہو جائے، لاپرواہ ہو جاتا ہے. نشہ جو کسی نشہ حرام اس لیے کہا گیا ہے، ہمارے واضح طور پہ کہا گیا نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جائیں. نشہ آپ کے حواس باختہ کر دیتا ہے نا، ٹھیک ہے نا. یہ ایک الگ بات ہے جو میں نے کہا سچ یا جھوٹ والی بات. تو یہ خاتون کے اندر تھا نا. ہمارے یہاں پہ جو رشتے جو چلتے ہیں نا، ہمارے جو فیملیز میں جو رشتے چل رہے ہیں بہت سارے، وہ خواتین کی بہت ساری قربانیوں سے چل رہے ہوتے ہیں. وہ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، جو اچھی فیملیز کی خواتین ہوتی ہیں، جو ان چیزیں دور ہوتی ہیں، ان کے رشتے چلتے رہتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا، جہاں پہ لٹریسی ریٹ زیادہ ہے وہاں پہ ڈیورس کی ریشو کم ہے. سر زیادہ ہے نا، جہاں لٹریسی زیادہ ہے وہاں پہ ڈیورس کی زیادہ ہے. اچھا، جہاں پہ زیادہ آپ کو نالج ہے، جہاں پہ زیادہ آپ جانتے ہیں، وہاں پہ ڈیورس کی ریشو زیادہ ہے. یعنی کہ ڈائیورس کا جہالت سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے اجازت دیں کہ میں اس کو بھی آپ کا جواب ایکسپلین کروں گا. ہوتا کیا ہے کہ اس میں رائٹس آ جاتے ہیں. جب خاتون کو پتہ چلتا ہے میرے یہ رائٹس ہیں، میرے وہ رائٹس ہیں، وہ میرے یہ رائٹس ہیں، جبکہ فیملیز جب چلتی ہیں، فیملیز میں آپ کو بڑا درگزر کرنا پڑتا ہے. اگر آپ گھر کے بڑے ہیں، بڑے بھائی ہیں، تو فیملیز کے اندر کوئی چھوٹا بھائی کوئی ایسی ویسی حرکت کرتا ہے نا، اگر آپ وہ حرکت پکڑ لیں تو آپ کی فیملی ٹوٹ جائے گی، وہ بھائی آپ سے دور چلا جائے گا. اور فیملی چلانے کے لیے یہ ہوتا ہے
کہ اگر کسی نے کوئی غلط حرکت کی ہے، آپ سے بدتمیزی کی ہے، شرارت کی ہے، آپ کا بڑا پن ہے اس کو بھول جائیں اور بھول کے کہ آؤ بھائی، تو آپ کی فیملی جڑی رہے گی۔ اگر آپ نے یہ سوچا کہ انہیں میرے نہ بدتمیزی کی تھی، وہ فارغ۔ یہ لٹریسی ریٹ میں جب خاتون کے پاس اس کا رائٹ آتا ہے کہ میرے پر رائٹ ہے خلا کا، میرے پر رائٹ ہے ڈیورس کا، میں یہ استعمال کر سکتی ہوں، پھر اس وقت جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کو میری جیسے لوگ مل جاتے ہیں جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور ان کا دور صرف اتنا ہی ہوتا ہے جتنا یہ تھا۔ میرا تو یہ ماننا ہے دونوں کے پرچہ ہو، دونوں کے پرچہ ہو، دونوں کو اندر ٹھوکیں اور نشان عبرت بنائیں۔ میں نے آپ کو دبئی کی مثال دے رہا تھا، کیا دے رہا، کیوں دے رہا تھا؟ اس لیے میں دے رہا تھا کہ وہاں پہ قانون کی امپلیمنٹیشن ہے، اس کو یقینی بنائیں۔ اور آپ کو یاد ہے میں ڈے فرسٹ سے ایک بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ لا، یہ لا، وہ لا، یہ لاؤ، فلانا قانون، سی سی ڈی، یہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ پتا چل جائے کسی کو کہ اگر میں نے یہاں پہ سے اشارہ توڑا تو میں نے بچنا نہیں ہے، مجھے جرمانہ ہونا ہی ہونا ہے۔ میں نے اگر کسی کو راہ چلتے کو مارا یا کوئی خاتون جا رہی ہے اس کو میں نے دیکھتے آواز کسی، چاہے میں جناب کسی منسٹر کا بیٹا ہوں، کسی پولیٹیشین کا بیٹا ہوں، کسی بیوروکریٹ کا بیٹا ہوں، کسی جج کا بیٹا ہوں، کسی اور بڑی فورس کا بیٹا ہوں، مجھے میری یہ آواز کسنے والی بات پہ جو متعلقہ پنشمنٹ ہے مجھے ملے گی، تو یقین کریں ہم دبئی میں میں دبئی کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ خواتین جا رہی ہیں جیسے مرضی کپڑوں میں جا رہی ہیں، کسی کی جرت نہیں، میں نے دیکھا وہاں پہ آبزرو کیا سائڈ پر بیٹھ کے، کسی جرت نہیں اس کو یوں سے یوں دیکھے، ایسے کر کے یوں گزرا، یوں دیکھا، بس سامنے یوں دیکھا۔ میری یوٹیوب چینل بنا لے، بس میرے یوٹیوب چینل بنا لیں، آپ کا یہ دیکھیں نا اس وقت یہی ہے، اور وہ خاتون کیا کرے؟ خاتونی چینل بنائے، وہ بھی چینل بنا لے۔ ہاں جتیاں کھائے، پہلے دونوں جن جتیاں کھان، باہر آتے چینل بنا، دونوں روٹی لگ جائے گی۔ اس سے پہلے بھی لاہور پولیس نے وہ پرچے پرچے اس طرح دے دیے مختلف موقعوں پہ کہ جی وہ گانا گا رہے تھے اونچی آواز میں، ابھی وہ گانا ہلکی آواز میں بھی گایا کسی نے، اس پہ بھی پرچہ ہو گیا۔ گانا نقدہ کوکا قیدی 804 گا دیا، شالامار باغ میں کوئی تقریب ہو رہی تھی، اور یہ مبینہ طور پہ کوئی سرکاری یا نیم سرکاری تقریب تھی، قوال پارٹی تھی وہاں پہ، سم تھنگ فیروز خان نام ہے قوال کا، تو اس نے کہیں کسی نے فرمائش کی تو اس نے نقدہ کوکا قیدی 804 گا دیا، اور پوری پارٹی پہ پرچہ ہو گیا، اور آج غالباً ضمانت ہوئی ان کی۔ تو اس طرح کا معاملہ ہے یہ، اور وہ کہتے ہیں جی کہ ایف آئی آر متعلقہ جو تھانہ ہے شالامار متعلقہ، اس کے ایک تھانے دار کے مدیت میں ایف آئی آر ہوئی ہے، وہ کہتا ہے جی کہ اس گانے سے وہاں موجود نوجوانوں کے اندر اشتعال پیدا ہوا، نقدہ کوکا قیدی 804 جیل اڈیالہ، یہ چکر ہو گیا جی۔ اچھا جی دیکھیں بات سنیں، اس میں نا یہ ہیں پولیٹیکل پرچے۔ اب یہ جو گورنمنٹ انتظامیہ جو بھی ہو، یہاں پہ ڈی آئی جی فیصل کامران ہو یا پھر کوئی اور شخص ہو، جو موجودہ رولنگ پارٹی ہوتی ہے اس کے مفادات کو دیکھنا ہے۔ اور قیدی نمبر 804 کا آپ کو ہی پتہ کون ہے؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں نام بھی لے دیتا ہوں ان کا۔ اچھا عمران خان کا تو نمبر تو 804 نہیں ہے، میں چیلنج کرتا ہوں پورے پاکستان کے میڈیا کو۔ نہیں وہ 804 لیکن اس کے ساتھ منسوب کر دیا گیا نا، وہ تو آج کل میری کے ساتھ بھی منسوب ہو گیا، میری نمبر 804، میری کو بھی لوگ 804۔ آپ یہ شرارت کر رہے ہیں۔ نہیں میں آپ کو یہ شرارت کر رہے ہیں، شرارت کر رہے ہیں، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے۔ نہیں آپ نہیں بات سنیں، دیکھیں یہ اس میں سوشل میڈیا نے ادھر 804 لگایا ہوا ہے نا، دیکھیں وہ میری کے ساتھ بھی 804 لگا رہا ہے۔ نہیں یہ آپ کو پتہ ہے دو گروپ چل رہے ہیں، دو گروپ چل رہے ہیں، ہم تو دونوں کی بات دیکھ کے بات سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں، یہ آپ شرارت کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں سوشل میڈیا پہ آپ نے میری نمبر 804 نہیں دیکھا؟ نہیں میں نے دیکھا۔ اچھا میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، دکھائیں آپ، میرا فون میرے پاس نہیں ہے ابھی اندر، آپ نہیں دکھائیں آپ، دکھائیں میری نمبر 804۔ خیر میں تو ایک میچور بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کی شرارت میں حصہ نہیں لینا چاہ رہا۔ اچھا بتائیں میچور بات۔ میں تو ایک ڈیسنٹ سینئر جرنلسٹ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، شرارت میں نہیں آ رہا میں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے مقدمے دینا مجبوری ہوتی ہے۔ نہیں تو جس نے گایا ہے نقدہ کوکا وہ باہر پھر رہے ہیں، وہ اس کا سفارش آپ ہوں گے،